بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی المکان وهو اما الخلا او السطح الباطن من الجسم الحاوی المماس للسطح الظاہر من الجسم المحوی۔ ابھی تک ہم اور تم جو بحثیں پڑھ رہے تھے وہ اس علم کے موضوع کی حقیقت سے متعلق ہے۔ اس علم کا موضوع ہے جسم طبعی، سب اسی سے بحثیں چل رہی ہیں۔ جسم طبعی میں حیولہ ہے، صورت جسمیہ ہے، یہ ساری چیزیں یہی ہو رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک جو بحثیں تھیں وہ اس علم کے موضوع کی حقیقت سے چل رہی تھیں، کیونکہ جسم طبعی ہی اس فن حکمت کا کیا ہے؟ موضوع ہے۔ فن حکمت کا موضوع کیا ہے؟ جسم طبعی۔ حکمت کا مطلب یہی ڈاکٹری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا موضوع کیا ہے؟ جسم طبعی۔ ضعیف ہے کہ صحت مند ہے، کمزور ہے کہ موٹا ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں حیولہ ہے کہ صورت جسمیہ ہے کہ نہیں ہے۔ جسم طبعی اس کا موضوع، اسی سے بحثیں چل رہی تھیں۔ لیکن فن کے اندر موضوع سے بحث نہیں ہوتی، بلکہ موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہو، صرف ہو نحو ہو، جس میں اس شے کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے وہی شے اس چیز کا کیا ہوتی ہے؟ موضوع ہوتی ہے۔ تو موضوع سے بحث نہیں ہوتی بلکہ موضوع کے عوارض، یہاں سے اب موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے گی۔ یہ جسم طبعی کے لیے عوارض ذاتیہ کیا کیا ہے ان سب سے بحث ہوگی۔ ان میں سب سے پہلے ہے کیا؟ مکان۔ سنو، مکان کا لفظ ایک زمانے سے پڑھتے آ رہے ہو، نحو میں ظرف زمان ظرف مکان۔ کیا ہے نحو میں مکان؟ جس میں شے پائی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ظرف مکان، یہی مفعول فی پڑھتے ہو نا۔ یہاں پر مکان سے کون سا مکان مراد ہے؟ ان کا مکان بھی تقریباً وہی ہے، ملتا جلتا، لیکن تھوڑی سی یہ تعبیر اور تفصیل الگ کریں گے۔ پہلے خود کہتے ہیں کہ مکان ایک تو وہ ہے جو مشہور ہے، جس پر کسی شے کا استقرار ہو، ٹھہراؤ ہو۔ مثلا یہ زمین تیپائی کے لیے مکان ہے، کیوں؟ کیونکہ تیپائی اس پر کیا ہو رہی ہے؟ ٹھہراؤ۔ تخت کے لیے زمین کیا ہے؟ مکان ہے، کیوں؟ تخت زمین پر کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھہر جاتا ہے کہ نہیں ٹھہر جاتا ہے۔ ایک تو مکان کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ جس پر کسی شے کا استقرار ہو جائے، ٹھہر جائے۔ یا مکان اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی دوسری چیز موجود ہو۔ گلاس میں پانی بھر دیا، گلاس میں پانی بھر دیا، اب وہ بھرا ہوا جو گلاس ہے وہ اس پانی کے لیے کیا ہے؟ مکان۔ کیوں؟ کیونکہ پانی کس میں موجود ہے؟ اس گلاس میں موجود ہے۔ اور آپ نے کہا کیا؟ مکان اس شے کو کہتے ہیں جس میں کوئی دوسری چیز موجود ہو، لہذا یہ گلاس کیا ہو جائے گا پانی کے لیے؟ ایک یہ ہو گیا۔ البتہ اس میں فرق ہے کہ اب اس مکان میں اسی کی گنجائش ہو جو ہے یا اس کے علاوہ دوسرے کی بھی۔ مثلا گلاس میں پورا پانی بھر دیا تو اب اس مکان میں کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہی، وہ بھر گیا۔ لیکن یہ کمرہ کہا جاتا نا یہ زید کا مکان ہے، یہ زید کا مکان ہے، تو کیا پورے کمرے میں، اتنے بڑے کمرے میں زید اکیلا رہتا ہے؟ پورا جسم گھیر لے گا اس کمرے کو؟ دوسرے کی بھی گنجائش ہے کہ نہیں گنجائش ہے؟ تو اب یہ جو والی تعریف ہے کہ جس میں کوئی چیز موجود ہو اسے مکان کہتے ہیں، تو یہ دو طرح کا ہو گیا۔ ایک وہ کہ صرف اسی کی گنجائش ہو، اور دوسرا وہ اس میں اس کے علاوہ دوسرے کی بھی گنجائش ہو۔ تو پانی والی صورت جس میں دوسرے کی گنجائش نہیں، اور مکان والی صورت اس میں دوسرے کی بھی گنجائش ہے۔ اور ایک معنی مکان کا یہ ہے کہ جس میں حاوی کی سطح باطن جو ملی ہوئی ہو جس میں محوی کی سطح ظاہر سے، اسے مکان کہتے ہیں۔ یہی والا مکان ان کا ہے، یہی والا مکان فلاسفہ کا کیا دعویٰ ہے؟ یہ کہیں گے کہ مکان نام ہے جس میں حاوی کی سطح باطن کا جو گھیرے ہوئے ہو جس میں محوی کی سطح ظاہر کو۔ اب اس کو میں اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ یہ بہت مشکل چیز نہیں، یہ بہت آسان چیز ہے۔ یہ جو مکان پڑھتے ہوئے آ رہے ہو نا وہی نکلے گا۔ جسم حاوی کا مطلب ہوتا ہے گھیرنے والا جسم۔ ہوا یحوی مطلب گھیرنا، جسم حاوی گھیرنے والا، اور اسی سے اسم مفعول آئے گا محوی، مرمی کے وزن پر، محویٌ گھرا ہوا۔ تو ایک ہو گیا جسم حاوی گھیرنے والا،
اور دوسرا ہو گیا جسم محوی گھرا ہوا. کیا ہوا؟ گھرا ہوا. مثال کے طور پر یہ کیا نام ہے اس کا؟ ڈسٹر. یہ ایک ڈسٹر ہے. اب میں اسی کو اس پہ بناتا ہوں اور یہی فرض سمجھنا کہ یہی چیز ہے وہ, تبھی جسم حاوی اور جسم محوی سمجھ جاؤ گے. دیکھو مثلا یہ ڈسٹر ہے پورا, ٹھیک ہے, میں نے اس کو لکھ دیا, سمجھ لینا بس اس کو آسانی سے. یہ جسم محوی ہے. اب حاوی اس کو کیسے سمجھیں گے؟ آپ نے اس کے لیے ایک باکس بنوایا, اس کو رکھنے کے لیے کیا بنوایا؟ ایک باکس, ٹھیک ہے. اسی حساب سے اب آپ نے اس کو اس باکس میں رکھ دیا یہ باکس میں. اب یہی ہوا کیا؟ جس میں جو گھیرے ہوئے ہے یہ کیا ہوا؟ جس میں حاوی, اور جو گھرا ہوا ہے وہ جس میں محوی ہے. اور ہر جسم کے اندر سطح ہوتی ہیں. سطح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اس میں بھی سطح ہے. اس کی ایک سطح تو اندر کو ہے, ٹھیک ہے. مثلا ہم نے اسی کو کھڑا کر لیا ایسے, تو ایک سطح تو یہ ہو گئی باہر کی طرف اور ایک سطح یہ ہوئی کیا ہے؟ اندر کی طرف. اب یہی چیز یہاں ہے تو اس کی ایک سطح یہ ہے باہر کو اور ایک سطح یہیں سے کیا ہے؟ اندر کو. ایسے ہی اس میں بھی ایک سطح اندر کو اور دوسری والی باہر کو ہے. اب ایسے ہی اس میں بھی نکلیں گی جو گھیرے ہوئے باکس, ایک سطح ہے کیا؟ اندر کو اور ایک سطح کیا ہے؟ ہر طرف سے باہر کو. اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ مکان نام ہے کس کا؟ جسم حاوی کی سطح باطن اندر والی, جو ملی ہوئی ہے جسم محوی کی سطح ظاہر سے. اب سمجھ میں آ گیا؟ نکل آیا کہ نہیں نکل آیا؟ وہ کہتے ہیں یہ مکان ہے. ہم نے اس کو اس تیپائی پہ رکھ دیا. یہ پوری تیپائی اس کا مکان ہے یا اس کا تھوڑا سا حصہ مکان ہے؟ تھوڑا سا حصہ مکان ہے. وہی جو جسم حاوی کی سطح باطن جو مل رہی ہے جسم محوی کی سطح ظاہر سے, بس وہی اتنا مکان ہے, ٹھیک ہے. تو اب جسم حاوی کی سطح باطن جو ملی ہوئی, مماس کا لفظ آئے گا. مماس کا مطلب ہوتا ہے ملنا, ٹچ کیا ہوا. کہتے ہیں کہ جسم حاوی کی سطح باطن جو ملی ہوئی ہے جسم محوی کی سطح ظاہر سے. اب ہر طرف لے سکتے ہو, یہ ہوئی اس کی سطح باطن اور اس کی یہ سطح ظاہر, تو یہ مل رہی ہے باطن والی ظاہر سے. ادھر سے بھی لے لو, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے. تو جسم حاوی کی سطح باطن جو ملی ہوئی ہے جسم محوی کی سطح ظاہر سے, یہی مکان ہے فلسفیوں کے نزدیک, ٹھیک ہے. تو اب تمہارا مکان کیا ہے؟ پورا کمرہ ہے؟ نہیں ہو سکتا. میرا نہیں ہو سکتا. اب جس کا بھی نکلے گا بس آپ یہی کہیں گے جسم حاوی کی سطح باطن جو ملی ہوئی ہے جسم محوی کی سطح. یہ یاد رکھنا, بھول مت جانا, اس کو رٹنا نہ پڑے, سمجھ گئے؟ بس یہ جملہ یاد رکھنا, یہی آئے گا. یہ اب بات سمجھ میں آ گئی. یہ ان کا دعویٰ ہے, ٹھیک ہے. اس پر وہ دلیل دیں گے. فصل فی المکان وہوا اما الخلا ابی سطح الباطن من الجسم الحاوی المماس للسطح الظاہر من الجسم المحوی. مکان یا تو خلا کا نام ہے یا نام ہے جسم حاوی کی سطح باطن کا جو مماس ہے. مماس کا ترجمہ وہی جو ملی ہوئی ہے جسم محوی کی سطح ظاہر سے. پہلی والی صورت باطل ہے, یعنی مکان خلا ہو, یہ نہیں ہو سکتا, یہ باطل. کیوں؟ اسی کو وہ ثابت کریں گے, سبق پورا ہو جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے, کہتے ہیں کہ اگر مکان ہم کہیں خلا کا نام ہے تو اب وہ یا تو جو خلا ہے یا تو وہ لا شے محض ہوگا, یعنی کوئی چیز نہیں ہوگا. خلا جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوگا, یا بود مجرد انل مادہ ہوگا. لا شے محض نہیں ہو سکتا. دو ہی صورتیں ہوں گی. اگر ہم نے مکان خلا کو مانا تو دو صورتیں ہیں, یا تو خلا لا شے محض ہوگا, کیا ہوگا؟ لا شے کوئی چیز نہیں, یا بود مجرد انل مادہ. ابھی اس کو سائڈ میں رکھو, پہلی والی صورت دیکھو. لا شے محض ہونا باطل. کیوں؟ کیونکہ خلا جو ہوتا ہے وہ کمی اور زیادتی سے متصف ہوتا ہے. مثلا یہ ابھی ہاتھ ہے, ان دونوں کے بیچ میں جو خلا ہے یہ چھوٹا ہے کس سے؟ اب جو خلا ہو گیا اس سے, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اس دیوار سے اس دیوار کے بیچ میں جو خلا ہے یہ چھوٹا ہے کس سے؟ مسجد اور سینٹر بلڈنگ کی دیوار کے بیچ میں جو خلا ہے اس سے چھوٹا ہے کہ نہیں چھوٹا ہے؟ تو خلا کمی اور زیادتی سے متصف ہو رہا ہے کہ نہیں متصف ہو رہا ہے؟ اور کمی اور زیادتی سے وہی چیز متصف ہو سکتی ہے جو موجود ہو.
اور جو معدوم ہو، موہوم ہو، لا شے محض ہو، وہ متصف نہیں ہو سکتی. لہذا خلا لا شے محض نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر لا شے محض مان لیا تب اس کو کمی اور زیادتی سے متصف نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر کیا ہو رہا ہے؟ کمی اور زیادتی سے متصف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک خلا چھوٹا ہے، دوسرا بڑا ہے، تیسرا اس سے بھی بڑا ہے. لہذا فرض ماننا پڑے گا کہ خلا لا شے محض یہ نہیں، یعنی کوئی موہوم چیز نہیں ہے، وہمی چیز نہیں ہے، بلکہ موجود چیز ہے. اب جب موجود ہے تو کہتے ہیں کہ اب بود مجرد عن المادہ ہوگا. دوسری صورت کیا تھی؟ یا تو خلا لا شے محض ہوگا یا بود مجرد عن المادہ ہوگا. بود دوری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر بود مجرد عن المادہ فرض کریں یہ بھی باطل ہے. یہ بھی کیا ہے؟ باطل ہے. کیوں؟ پیچھے آپ نے ایک جگہ پڑھا تھا والاجسام کلھا متناہیۃ. تمام کے تمام اجسام، اجسام سے مراد کیا ہے یہاں؟ ابعاد. یہاں تمام کے تمام اجسام کیا ہیں؟ متناہی ہیں. اور جو بھی متناہی ہوگا اس کے اندر حیولہ ضرور پایا جائے گا، اس کے اندر حیولہ ضرور پایا جائے گا. تو اب اگر آپ کہیں کہ بود مجرد مادہ، بود مجرد عن الحیولہ، یعنی ایسا بود ہے خلا جو حیولہ سے مجرد ہے، تب تو لازم آئے گا کہ حیولہ سے اس کا ملنا ہی کیا ہو جائے؟ محال ہو جائے. حالانکہ آپ پیچھے ثابت کر چکے ہیں کہ کوئی بھی بود بغیر حیولہ کے نہیں پایا جائے گا. لہذا خلا بود مجرد عن المادہ ہو یعنی بود مجرد عن الحیولہ ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. جب دونوں صورتیں باطل ہو گئیں تو جو ہم نے پہلا دعویٰ کیا تھا کہ مکان نام ہے کس کا؟ جس میں حاوی کی سطح باطن، جو مماس ہے جس میں محوی کی سطح ظاہر سے وہی. ٹھیک ہے. تو یہ بود مجرد عن المادہ، اس کو غور سے سمجھ لو. اصل میں شروع کے سبق میں تھے نہیں، پیچھے یہ بتایا جا چکا ہے کہ تمام ابعاد کی کیا ہے؟ متناہی. تمام ابعاد متناہی. اور جب وہ متناہی ہیں تو ہر متناہی مرکب ہے کس سے؟ حیولہ اور صورت جسمیہ سے. تو کوئی بھی بود بغیر حیولہ کے نہیں پایا جائے گا. اب اگر خلا کو ہم یہ کہیں کہ خلا نام ہے بود مجرد عن المادہ کا، تو لازم آئے گا کہ یہ بود حیولہ سے متصل نہ ہو، متصف نہ ہو. حالانکہ پیچھے ثابت ہو چکا ہے کہ ہر بود حیولہ کے ساتھ پایا جائے گا. لہذا یہ خلاف مفروض ہو جائے گا. تو لازم آئے گا کہ یہ دونوں صورتیں باطل ہیں. مکان خلا نہیں ہو سکتا بلکہ مکان نام ہے جس میں حاوی کی سطح باطن جو ملی ہوئی ہے جس میں محوی کی سطح ظاہر سے. اب ملاؤ اس کو. وہوا اما الخلا، مکان یا تو خلا کا نام ہے یا جس میں حاوی کی سطح باطن ہے جو ملی ہوئی ہے جس میں محوی کی سطح ظاہر سے. والاول باطل، پہلی والی صورت باطل، یعنی مکان خلا کا نام ہے یہ باطل ہے. فتعین الثانی، تو دوسری صورت متعین ہو گئی، یعنی مکان نام ہے کس کا؟ دوسری والی صورت جس میں حاوی کی سطح باطن کا. وانما قلنا الاول باطل، اور ہم نے یہ جو کہا کہ پہلی والی صورت باطل ہے، پہلی سے مراد خلا ہونا. لأنہ لو کان خلان، اس لیے کہ مکان اگر نام ہے خلا کا، فاما ان یکون لا شیئا محضا، یا تو وہ لا شیء محض ہوگا، او بعدن موجودن مجردن عن المادہ، یا ایسا بود ہوگا جو مجرد عن المادہ ہو کر موجود ہوگا. لا سبیل الی الاول، پہلے کی کوئی صورت نہیں، یعنی لا شیء محض ہو ایسا نہیں ہو سکتا. لأنہ یکون خلان اقل من خلائن، اس لیے کہ ایک خلا دوسرے خلا سے چھوٹا ہوتا ہے. فإن الخلا بین الجدارین اقل من الخلاء بین المدینتین، کہتے ہیں کیونکہ دو دیواروں کے درمیان کا خلا یہ چھوٹا ہوتا ہے دو شہروں کے درمیان کے خلا سے. وما يقبل الزیادت والنقصان، اور جو چیز کمی اور زیادتی کو قبول کرے، استحالہ ان یکون لا شیئا محضا، یہ محال بات ہے کہ وہ لا شیء محض ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا بلکہ وہ موجود ہوگی. ولا سبیل الی الثانی، اور دوسری کی کوئی صورت نہیں، یعنی بود موجود مجرد عن المادہ ہو، یہ بھی باطل ہے. لأنہ لو وجد البعد مجردا عن الحیولہ، اس لیے کہ اگر کوئی ایسا بود پایا جائے جو حیولہ سے مجرد ہو، لکان لذاتہ غنیا عن المحل، تو وہ ضرور محل سے بے نیاز ہوگا. یعنی جو چیز اس طرح پالی جائے کہ اس کو حیولہ کی ضرورت ہی نہیں، تو اب اس کو وہ حیولہ سے کیا ہوگا؟ بے نیاز ہوگا کہ نہیں بے نیاز ہوگا. فاستحال اقترانہ بہ، تو اب اس کا حیولہ سے متصف کرنا یعنی ملانا یہ محال بات ہوگی، حالانکہ کوئی بھی بود بغیر حیولہ کے نہیں پایا جاتا ہے. ھذا خلفن، یہ خلاف مفروض ہے. فرض کیا کیا گیا ہے کہ ایک ایسا بود ہے جو حیولہ سے کیا ہے؟ الگ ہے، حالانکہ کوئی بھی بود حیولہ سے الگ نہیں ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے. تو اب مکان یہ سمجھ میں آ گیا کہ مکان نام ہے جس میں حاوی کی سطح باطن جو ملی ہوئی ہے جس میں محوی کی سطح ظاہر سے. اب کسی بھی چیز کو لے لو. اب آؤ اس مثال پہ جو میں نے شروع میں دی تھی، گلاس میں پانی. گلاس میں پانی جب ہو تو پانی کے لیے گلاس مکان ہے، تو کیا گلاس کا باہری حصہ بھی مکان ہے یا اندر والا حصہ مکان ہے؟ باہر والے سے تو پانی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. کہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا ہے. باہر سے تو بس وہ گھرا ہوا ہے. اصل جو مکان ہے وہ کیا؟ گلاس کے اندر کی جو سطح باطن ہے اور مل رہی ہے پانی کی سطح ظاہر سے، وہی کیا ہے؟ اس کا مکان ہے. اب وہ کسی بھی چیز کے لے لو. یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، ہم پوچھیں آپ سے اس کا مکان کیا ہے، تو اب آپ یہی کہیں گے جس میں حاوی کی جو سطح باطن ہے اور جو مل رہی ہے اس کی سطح ظاہر سے، وہ کیا ہے؟ مکان ہے. اب وہ کسی بھی چیز کو آپ آئیں گے تو مکان اس کا یہی نکلے. بس ٹھیک.